آپ کی زندگی میں، آپ کی سوسائٹی میں، دنیا میں کہیں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے من میں امن نہیں ہے. اور من میں امن لانا، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. اگر من میں امن آ جائے تو یہ خلق حسن ہے، اچھا اخلاق ہے. اس اچھے اخلاق کے لیے آج جو چند چیزیں میں بیان کرنا اور سمجھانا چاہتا ہوں آج کے موضوع کے لیے، وہ جود و سخا ہے. طبیعت کا سخی ہونا. بولیے کیا کہا میں نے؟ پھر کہیے لفظ. دیکھیے 5 مراتب ہیں سخاوت میں. سب سے اونچا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں کرم، اور آخری درجے کی، انتہا درجے کی سخاوت اس کو کرم کہتے ہیں، اور انتہا درجے کا سخی اس کو کریم کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ کریم النفس ہے، اس کو کرم کہتے ہیں. اور اس بندے کو جس کو سخاوت کا وہ درجہ ملا ہو، میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو، سخاوت سے مراد صرف پیسہ دینا نہیں ہے، وہ مال کی سخاوت ہے. میری کنسنٹریشن مال کی سخاوت، اور اس سے بڑھ کر طبیعت اور نفس اور دل کی سخاوت. بندہ دل کا سخی ہو. جب یہ معنی دل کی سخاوت کا آ جائے تو اس میں غریبی اور امیری میں فرق نہیں رہتا. اگر دل میں سخاوت نہیں تو بندہ امیر ہو کے بھی فقیر ہے، امیر ہو کر بھی فقیر ہے. اور اگر دل سخی ہو جائے تو بندہ فقیر ہو کر بھی امیر ہے، غریب ہو کر بھی امیر ہے. اس کا سب سے اونچا درجہ ہے کرم. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جود. صاحب جود کو جواد کہتے ہیں. جواد. پھر جود کے بعد تیسرا درجہ ہے ایثار، قربانی. اس کے بعد چوتھا درجہ ہے سخا، سخاوت. یہ 4 درجے. اب جو سخی ہے یہ سب سے نچلا درجہ. سخا والے کو سخی کہتے ہیں. اور یہ اس باب میں یہ جو عظمت ہے، دلوں کی، طبیعتوں کی عظمت اور وسعت، اس چیپٹر میں سب سے نچلا درجہ سخاوت ہے، اور وہ بندہ سخی کہلاتا ہے. سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنے مال میں سے کچھ دے دے حاجت مند کو اور کچھ اپنے لیے رکھ لے. بلکہ اور سمجھانے کے لیے کہوں گا، اب یوں سمجھے جس کے پاس 100 روپے ہیں وہ تھوڑا دے دے اور اپنے پاس زیادہ رکھ لے تو وہ بھی سخی ہے. 25 دے دے 75 رکھ لے وہ سخی ہے. 33 دے دے 66 رکھ لے 67 وہ بھی سخی ہے. 40 دے دے 60 رکھ لے وہ بھی سخی ہے. تو سخی وہ ہے جو تھوڑا دیتا ہے اور زیادہ رکھ لیتا ہے. اور جود کا درجہ اس کے برعکس. جود کا مقام یہ ہے کہ بندہ زیادہ دیتا ہے اور تھوڑا رکھتا ہے. 75 دیتا ہے 25 رکھتا ہے. اگر برعکس ہو جائے تو سخاوت سے بڑھ کر بندے کو مقام جود مل جاتا ہے. اس کو سخی نہیں کہیں گے، اس کو جواد کہیں گے. جواد کہیں گے. اور اگر بندہ دوسرے کی ضرورت کے پیش نظر سارا کچھ دے دے، دوسرے کی ضرورت کے پیش نظر سارا کچھ ہی دے دے، خود فاقہ بھی کر لے، اس کو ایثار کہتے ہیں. اس کو ایثار کہتے ہیں. اور جو دے کر بھی سمجھے کہ کچھ نہیں دیا اس کو کرم کہتے ہیں.
سب کچھ دے کے سمجھے کہ کچھ نہیں دیا، اس کو کرم کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں سخاوت اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے، اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے، اور ایثار اس کا اعلیٰ درجہ ہے، ایثار اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ السخا یعنی سخاوت یہ حقیقت میں جنت کے ایک درخت کا نام ہے، جنت کے درخت کا نام ہے السخا، جس کو اردو میں آپ سخاوت کہہ لیں۔ اور فرمایا اس طرح بخل ایک درخت ہے دوزخ میں، اس کا نام ہے بخل۔ جو دنیا میں سخی ہوگا اس کو جنت کا درخت کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، جو دنیا میں بخیل اور کنجوس ہوگا اس کو دوزخ کا درخت کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے سخا جنت میں، اس کی شاخیں لوگوں کو نظر نہیں آتی مگر زمین تک ہے۔ کوئی بندہ سخاوت کے جنت والے درخت کی ایک شاخ بھی تھام لے تو وہ درخت سخاوت یعنی سخاوت کا عمل اس بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور دوزخ کا درخت ہے بخل، اس کنجوسی کے درخت کی شاخیں دنیا میں زمین تک ہیں، اگر کوئی ایک شاخ بھی تھام لے تو وہ درخت اس کو کھینچ کر دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اب شاخ سے کیا مراد ہے؟ شاخ سے مراد عادات ہیں، طبیعت ہے۔